السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ اب آپ تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ماشاءاللہ اپنا سورہ بنی اسرائیل کو ختم کر چکے ہیں اور سورہ کاف یہ آگے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ہم سورہ بنی اسرائیل کو ختم کیا ہم نے الحمدللہ، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر عمل کر پائیں۔ آمین۔ تو جو کل ہم نے کافی تیزی سے پڑھا تھا 9 آیات کو، تو آپ اگر دیکھیں گے کہ جو آخری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی وہ ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، یہاں سے شروع ہو رہی ہے پہلی چیز کہ اللہ نے کہا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ الحمدللہ کہا کریں گے۔ یہ ختم ہوئی تقریباً الحمد پر۔ الذی لم یتخذ ولدا، جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا۔ تم لوگوں نے بنا لیا، اگر بیٹا ہوتا تو وہ خاصیتیں پھر بیٹوں میں بھی پائی جاتی ہیں، تو اللہ کا تو بیٹا ہے ہی نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ہے۔ تو لہٰذا یہ بات غلط ہے کہ جو عیسائی کہتے ہیں، نصرانی کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہے احکم الحاکمین اور وہ ہے مالک الملک۔ دوسری چیز یہ تھی کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور بادشاہت میں بھی اس کے لیے کوئی شریک نہیں۔ تیسری چیز کہ دنیا کے اندر تو کوئی کمزوری آ سکتی ہے، اللہ کے ہاں کمزوری ہے ہی نہیں۔ تو جیسا اوپر تھا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے جی، اور اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اسی طریقے سے ممکن ہے ذہن میں یہ بات آئے کہ کمزوری کا ذکر ہے تو کہیں اللہ کو کمزوری ہوتی ہو، تو اس وجہ سے نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ ہی کمزوری میں اس کا کوئی مددگار ہے، نہ کمزوری ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی چیز وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اے پڑھنے والے، تو اس اللہ کی بڑائی بیان کر جیسا کہ بڑائی بیان کرنے کا حق ہے۔ ایک تو یہ چیز ہوئی۔ سورہ کاف شروع کر رہے ہیں تو میں گزارش یہ کروں گا کہ تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن ہو جائے، اس لیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کے اندر کون کون سے مضامین ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اور مولانا سید ابوالعلا مودودی نے یہ کیا ہے کہ جو حالات ہیں مکہ کے ان کے اوپر انطباق کریں۔ مدینہ کا تو پتہ ہے کہ بھی وہاں یہود و نصارہ تھے اور مسلمان تھے، اور جس طریقے سے وہاں مخالفتیں ہوئیں، تو مکہ کا جو دور ہے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے 2 سال، 3 سال، نبوت کا پہلا سال، دوسرا سال اور تیسرا سال، یہ پہلا حصہ مکہ کا۔ اس کے اندر یہ تھی کہ جو دعوت تھی وہ کیسی تھی؟ خفیہ، بالکل جی، ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلیے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یا ایھا المدثر قم فانذر، دی کہ اب تو کھڑا ہو جا اور لوگوں کو ڈرانا شروع کر دے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر آئے، اور وہاں پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا اعلان ہو گیا، تو
4 اور 5 نبوت جو ہے یہ دوسرا دور ہے، اور 5 سے لے کر 10 تک یعنی کہ 5 سال بنتے ہیں، یہ مکہ کا تیسرا دور ہے کہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کے ساتھ انطباق کرنے کا۔ تو اس دور کے اندر یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کا استہزاء کیا گیا، اور یہی وہ زمانہ تھا جس میں عام الحزن بھی آیا، اور شیب ابی طالب اس کے اندر بھی بند کر دیا گیا، پھر وہ باہر نکلے۔ تو یہ وہ مطلب زمانہ ہے۔ تو یہ سورہ کہف جو ہے یہ اس تیسرے زمانے کی ہے، سمجھ آ گئی جی؟ جی سر۔ جی سر۔ مطلب کہ جس کو سوچیں گے کہ آخری دور کے اندر جب حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فوت ہو گئیں تو ظلم کے مطلب شروع ہو گیا بہت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر معراج بھی کروایا بہرحال۔ تو یہ اس دور کی ہے، لہذا سورہ کہف جو ہے اس کو اس تو باقی جتنی بھی ہم نے پیچھے صورتیں مکی پڑھی ہیں وہ پھر 11 نبوت، 12 نبوت اور 13 نبوت، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ تو سورہ کہف کا ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ زمانہ نزول کون کون سا ہے، تو اس کے جو واقعات ہیں ان کا انطباق یہاں ہوگا۔ اب ہوا یہ کہ سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جس بندے نے، جس مسلمان نے اس کی پہلی 10 آیات کو حفظ کر لیا، یاد کر لیا، تو یاد کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ بھئی اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، یاد بھی کر لیا، تو وہ دعا مانگا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر میں کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ محیا وممات ومن فتنۃ مسیح الدجال۔ جی، یہ جس جگہ پہ ہم پڑھتے ہیں نا آخر میں دعا، وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی نماز کے آخر میں پڑھا کرتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فتنہ دجال ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اس بارے میں میرا خیال ہے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اپنے آپ کو رب کہے گا۔ باقی جو ہے 30 جھوٹے نبی وہ آئیں گے، اور اس کے بعد دجال آئے گا۔ دجال پہلے تو اپنے آپ کو یہی کہے گا کہ بھئی میں کیا نام ہے نبی ہوں، پھر وہ اپنے آپ کو رب کہے گا، اور پھر وہ ایسی ایسی چیزیں کرے گا کہ بندہ حیران رہ جائے گا۔ مثلا یہ ہے کہ اگر 61 سالی ہوگی تو وہ سبزہ جو ہے وہ اگا دے گا، اگر کوئی بیمار ہوگا تو اس کو وہ ٹھیک کر دے گا، اگر کوئی ملنا چاہے گا اپنے والد سے تو وہ اس کی روح کو لے آئے گا اور بندہ اس سے بات کرے گا۔ اب یہ جو صورتحال ہے، جن لوگوں نے جو ایمان والے ہیں وہ یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ کے جو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہے گا اب تو مجھے رب مانوں، لیکن وہ بندہ جو مومن ہے وہ کہے گا کہ میرا ایمان تو اور پختہ ہوا ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں پہلے ہی ہمیں بتا دی تھیں کہ یہ ہونے والا ہے۔ جی، اور جو کافر ہیں یا جو مسلمان چھوٹے ایمان والے ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں، ممکن ہے اس وقت اس کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ فتنہ دجال کی چھوٹی سی جھلک یہاں تک بھی ہے کہ وہ ایک بندے کے 4 ٹکڑے کرے گا الگ الگ، اور اس کے اندر چلے گا مفہوم حدیث کا، اور پھر ان کو جوڑ دے گا، اور وہ بندہ صحیح طریقے سے کھڑا بھی ہو جائے گا۔ کیوں جی؟ جی۔ اب یہ دیکھ کے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے
مجھے یہ بتائیے کہ ایک بندہ ویسے جو جس کا ایک ذہن مطلب یہ ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، لیکن وہی چیزیں اگر ایک دجال جو ہے وہ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے ملتی جلتی، جی جی تو اگر ایمان محکم ہوگا وہی بچ پائے گا، اور جس کا بالکل ایمان محکم نہیں ہوگا وہ کیا ہو جائے گا، وہ پھسل جائے گا۔ چل جائے تو لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک حل بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جمعہ کے دن خاص طور پر یہ جو سورہ کہف ہے اس کا کریں، اور اس کی پہلی 10 آیات اور ایک جگہ پہ 3 آیات بھی آتا ہے، پہلی 3 آیات بھی آتا ہے، 10 آیات والی جو حدیث ہے وہ بہت زیادہ مطلب محکم ہے، اور وہ یہ ہے کہ 10 اس کو یاد کر لیں تو فتنہ دجال سے وہ محفوظ رہے گا۔ اللہ تو کیا محفوظ خیال ہے کہ بھی ساتھی اس بات پہ ہیں کہ بھی اس کو یاد کر لیں؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، میں بھی یاد کروں گا، آپ بھی یاد کریں گے، اس لیے کہ اس سے بچ جائیں۔ اچھا جی، دوسری خوبصورتی اس سورت کی وہ یہ ہے کہ جو ابھی سورہ کاف سورہ بنی اسرائیل ختم ہوئی تھی تو اس کی آخری آیت اس کا پڑھیں ذرا، اوپر لکھی ہوئی ہے، کیا ہے؟ وقل الحمد للہ الذی۔ ہاں بس اتنا ہی، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا؟ تمام تعریفیں تعریفیں کے اللہ لیے۔ ہی کے لیے ہیں۔ اچھا، اور عربی میں؟ الحمد الحمدللہ۔ للہ۔ الحمدللہ۔ اب اس سورہ کاف کی طرف آ جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمد للہ۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ مطلب کہ جہاں وہ سورت ختم ہوئی ہے اور اس کا آخری آیت کے اندر جو پہلا حکم ہے وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، 4 صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں قرآن مجید کی، جی ان میں سے ایک سورہ کاف بھی ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ آیت العز کے نام سے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت بنائی جاتی ہے۔ اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وَقَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسا اس کی بڑائی بیان کرنے کا حق ہے، حق ہے۔ اور الحمدللہ۔ اچھا جی، اب ہوا یہ کہ جو مواصلات کا نظام تھا وہ تو تھا کہ بھئی جو مکہ والے لوگ تھے وہ تجارت کرتے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ آیا کہ قریش جو تھے وہ سردیوں کے اندر یہ عمان اور مسقط اور امارات کی طرف سفر کرتے تھے جہاں گرمی تھی، اور گرمیوں کے اندر وہ شام اور فلسطین اور وہ جو علاقہ دوسرا ہے اس طرف جاتے تھے، ایسا ہی ہے؟ جی سر۔ تو جب سفر کرتے تھے تو وہ مدینہ میں سے گزرتے تھے، تو یہودیوں کو پتہ چلا کہ بھئی نبی آئے ہوئے ہیں اور ان کی کتاب کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں، انہوں نے کہا کہ تم اپنے نبی سے 3 سوال پوچھو۔ کیا پوچھو؟ 3 سوال۔ 3 سوال۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب الکہف کے بارے میں آپ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ جی اصحاب الکہف، کہف کہتے ہیں وسیع غار کو، ایک غار ہوتی ہے چھوٹی، جی کہف جو ہے اگر اس غار کو بڑا کر دیا جائے، وسیع کر دیا جائے تو اس کو کہف کہیں گے۔ اچھا، تو کیونکہ وہ غار والے جو تھے ان کے بارے میں بتائیں کہ بھی کتنے تھے اور کیا کیا تھا، یہ حالات بتائیں۔ دوسرا انہوں نے بتایا کہ حضرت خضر، دیکھو نا وہ کہا کہ بھئی ہر علم والے کے پاس اوپر ایک علم والا ہے، اور سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ، بالکل۔ اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کی ہے کہ کسی کو تھوڑا علم دیا، کسی کو زیادہ علم دیا، کسی کو اور زیادہ دیا، تو
نبیوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں میں نے اس دنیا کے اندر حضرت خضر کو پیدا کیا، کیوں جی؟ جی جی اور خضر کے ساتھ جو سفر کیا تھا جی 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 موسیٰ علیہ وہ السلام بھی نے۔ موسیٰ علیہ وہ السلام۔ بتاؤ، ہاں جی وہ بتاؤ کہ بھئی وہ کیا کیا وہ واقعہ کیا تھا۔ اور تیسرا جو بتایا تھا اس کے بارے میں بہرحال کچھ بھی جگہ پہ آتا ہے کہ روح کے بارے میں پوچھو، تو روح کے بارے میں تو سورہ پچھلی جو ہماری تھی سورہ بنی اسرائیل اس کے بارے میں آ گیا یہ، تو جی لہذا غالب امکان یہ ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو کہ ذوالقرنین ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ کہ جو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک سفر کرتا تھا، مطلب اس کی حکومت تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا مطیع و فرما بردار تھا، جو قرآن مجید بتاتا ہے۔ انہوں نے تو یہی کہا کہ بھئی آپ ان کے بارے میں پوچھیں، ذوالقرنین کے بارے میں۔ اب بجائے اس کے کہ وہ یہ سوال مطلب کرتے اس وجہ سے کہ بھئی یہ ان کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں واقعات سورہ کاف کے اندر رکھے اور پھر کا انتباہ کیا ان کافروں پر کہ جو اس وقت استہزاء کر رہے تھے، مسلمانوں کو ایذا مطلب دے رہے تھے، ایذا رسانی کا سلسلہ آخر میں شروع ہو گیا، شیب ابی طالب کے اندر ان کو بند کر دیا، اور عام الحزن بھی آ گیا، اور بہت ساری تکلیفیں جو جسمانی تھیں وہ بھی دینا شروع کر دیں۔ تو لہذا مسلمانوں کو ہمت بتائی کہ بھئی اس سے پہلے بڑا کچھ ہو چکا ہے لوگوں پر، تو لہذا آنا تو میرے پاس ہے، انہوں نے میں نے یہ ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں اس وجہ سے کہ میں لوگوں کو آزماؤں کہ ان میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اب کافر اگر عمل نہیں کرتے تو قیامت کے دن انہوں نے بھی آنا ہے، حساب میرے سامنے آنا ہے۔ آپ بھی ہمت نہ ہاریں اور آپ اپنے ایمان پر قائم رہیں، جیسا کہ بہت بڑا ذوالقرنین بہت بڑا بادشاہ تھا اور اس نے صد بنائی ایک، وہ آگے پڑھیں گے واقعہ پورے کا پورا، میرے خیال ہے اسی میں یاجوج اور ماجوج، پروفیسر صاحب ہیں جی جی بالکل جی ہے، اس میں جی واقعہ ہے پروفیسر صاحب اسی میں ہے نا یاجوج اور ماجوج کا نا جی بالکل اس میں۔ جی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں ایک دیوار بنا دے، تو انہوں نے وہ تانبا لیا اور لوہے کی چادریں لیں اور کس طریقے سے وہ دیوار بنائی، اور پھر کہا کہ ایک وقت وہ آئے گا اور یہ یاجوج ماجوج ہیں اور دجال ہے، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک چھوٹی نشانیاں ہیں 9 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ الگ ہیں۔ اس کے اندر 2 نشانیاں جو ہے وہ دجال کی اور یہ جو یاجوج ماجوج ہیں انہوں نے کس طریقے سے حملہ کرنا ہے، یہ بھی اس کا ذکر بھی یہاں آئے گا، ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ اور انہوں نے انتباہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا۔ پھر 2 بندے ہیں جن کے باغ تھے یہاں، ایک بندہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا تھا اور ایک کفران نعمت کرنے والا تھا، سن رہے ہیں ساتھی؟ جی 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 سر جی تو ان میں سے ایک کردار دیا مسلمانوں کے لیے بھی کہ نہ شکرا ہے تو اس کا کیا انجام ہے، اور ایک شکر کرنے والا ہے تو اس کا کیا انجام ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو مختصراً ہمارے مطالعے میں آنی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی اب جناب پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری یہ 110 آیات ہیں، پچھلی 111 تھیں، تو یہ جتنی بھی ہم پڑھ پائیں انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ترجمہ کر دیں کیسر بھائی۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ جی جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اب یہ جو 4 آیات یا ہاں یہ تقریباً لا لا اور سکتہ بھی آ رہا ہے۔ سکتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں جب پڑھنا ہے تو سانس کو کاٹنا نہیں
آگے پڑھنا ہے، دوسرا بھی یہ بھی ہے کہ اس کا تعلق بھی اگلی آیت کے ساتھ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پڑھتے ہیں جی۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہاں تک پڑھیں گے جی۔ تو اور آگے بھی قرآن مجید کے بارے میں۔ الکتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن قرآن مجید۔ مجید۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ جی سر جی ساتھی میری آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی۔ جی سر میں کہہ ہماری رہا ہوں کہ الکتاب کا آپ نے پوچھا نا، قرآن مجید سے الکتاب سے کیا مراد ہے؟ قرآن قرآن پاک۔ یہ قرآن مجید۔ اور عبد، عبد ہی، عبد سے کیا مراد ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد غلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تو پڑھے ذرا، میرے ساتھ ترجمہ کریں۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی اور پہنچنی چاہیے جی۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ الذی کہہ دیتے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں، الذی کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ الذی کا ترجمہ کریں جی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ دی ہے، اس اللہ کے لیے ہیں جس نے انزل، نازل ترجمہ کیا، نازل کیا، جس نے نازل فرمایا، جس نے نازل کیا، علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر کتاب۔ اب عبد، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، جی عبد بندہ۔ پہلی بھی جو سورت تھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہاں بھی عبد آیا تھا۔ اس صورت کے اندر بھی، تو لہذا یہ دونوں صورتیں جڑواں صورتیں ہیں۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ جی ترجمہ کریں جی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ اور کیا کیا جی؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، عوجا کا مطلب ہوتا ہے کجی، ٹیڑھا پن۔ تو وَلَمْ يَجْعَلْ آ رہا ہے جی، لم کے ساتھ یجعل، مضارع، اور نہیں ماضی بنایا نفی، اور نہیں بنایا لہو، اس اس کتاب کے لیے، اس کے لیے، ٹھیک ہے، عوجا، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، جی۔ اور اس نے اس قرآن کے لیے کوئی ٹیڑھا پن نہیں بنایا۔ آگے چلتے ہیں ذرا، اسی کتاب کے بارے میں ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، اب قیمن الگ لفظ ہے، اور آگے لام کا جو ہے لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ایک آئے گا، ویبشر کے ساتھ، ویبشر اس کے ساتھ بھی لام لگے گا، ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ آگے آ رہا ہے لا ماکثین فیہ ابدا۔ اب یہ مکس پڑھا تھا، علا مکس ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، مکس کا مطلب رہنا بھی ہوتا ہے۔ تو ماکس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس میں فاعل بنے گا
ٹھہرنے والے ٹھہرنے والے رہنے والے ٹھہرنے والے. ایک تو ہوتا ہے نا وہ ٹھہرنا، وہاں تھا علا مقص، ٹھہر ٹھہر کر کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ. مطلب ایک ہوتا ہے ٹھہرنا رہنا، ایک ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، آہستہ آہستہ پڑھنا کہ دوسرے کو سمجھ آ جائے، وہ ہے علا مقص. لیکن اگر مقص الگ آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پر رہنا، ٹو ریزائڈ، ٹو لیو سم ویئر. ٹھیک ہے، جی تو ٹھیک ہے سر. ماکثین وہ رہنے والے ہوں گے، فی ہی اس اجر میں، اس اجر پہلے آ رہا ہے، ابدا ہمیشہ. ہمیشہ ہمیشہ. آگے جی اور کیا کر، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. یہاں تک ہم جیب کریں گے انشاءاللہ. تو میں پروفیسر صاحب سے یہ کہوں گا کہ اوپر والی آیت کا ترجمہ کر دے ذرا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے الذی انزل نازل کی علی عبدہ اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الکتاب، کتاب یعنی قرآن پاک کو، ولم یجعل لہ عوجا، اور جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، قیما جی سیدھا. اور جی ابھی پڑھیں گے اس کو. اب جی آئے ایک ہوتا ہے اپنا قیمن، یہ نزلہ، اور قیمن. قیمن کا مطلب ہے جو بالکل سیدھا ہے، بالکل قائم رہنے والا ہے. یہ الگ پورا جملہ ہے یہ والا. یہ کس کی صفت آ رہی ہے؟ الکتاب کی. کس کی صفت آ رہی ہے؟ الکتاب کی، قرآن مجید. اور الکتاب سے مراد قرآن پاک. قرآن پاک. قرآن مجید. جی قیمن، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ بالکل سیدھا، اس کا ترجمہ کریں گے. ورنہ یہ شاید نہ ہوتی، قیمن ہوتا تو اس کا معنی سیدھا، لیکن قیمن آگا تو بالکل سیدھا ہے. جی کیوں ہے؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا. لِيُنذِرَ کا مطلب کیا ہے جی؟ تاکہ وہ تاکہ وہ ڈرائے. کون؟ تاکہ وہ قرآن مجید ڈرائے. ڈرائے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ قرآن مجید ڈرائے. ابھی ہم الگ الگ ترجمہ کریں گے، پھر اس کا پورا جملہ بنائیں گے. بَأْسًا شَدِيدًا سخت کا مطلب عذاب، کیا ہوگا؟ سخت سخت عذاب سے. سے. اور سخت عذاب کہاں سے ہے؟ من لدنہ، اس اللہ کے پاس سے. جی اب بنا ترجمہ میں اب کرتا ہوں کہ وہ کتاب بالکل سیدھی ہے تاکہ وہ کتاب اس اللہ کے پاس سے سخت عذاب سے ڈرائے. ہو گیا جی یہ ترجمہ؟ جی سر. میں میرے ساتھ کرے ذرا. قیمن جو بالکل سیدھی ہے، وہ بالکل سیدھی ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ، تاکہ وہ کتاب قرآن اس اللہ کے پاس سے سخت عذاب سے ڈرائے. جی اللہ تعالی کے پاس سے سخت عذاب سے ڈرائے. کوئی مشکل مجھے بتائیے؟ نہیں سر، بالکل نہیں جی. اچھا جی آگے بھی آ رہا ہے، لام اس کے ساتھ لگے گا. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ قرآن مومنوں کو خوشخبری دے دے. بالکل جی. اور تاکہ وہ قرآن، جیسے ینذرا یہ کتاب کی طرف جا رہی تھی، اور یہ یہاں بھی وَيُبَشِّرَ، تاکہ وہ قرآن مومنوں کو خوشخبری دے. کون سے مومن؟ الذین یعملون الصالحات، وہ کہ وہ لوگ جنہوں نے جو نیک اعمال کرتے ہیں. ہاں وہ لوگ جو یعملون عمل کرتے ہیں، الصالحات نیک. تو ترجمہ بنے گا کہ اور وہ خوشخبری دے ان مومنوں کو جو الذین، ان
मोमिनीन, मोमिनों को जो यामलून स्वालिहाती, नेक आमाल करते हैं, स्वाले अमल करते हैं, क्या खुशखबरी दे, अन्ना कि बेशक बेशक हम, के उनके बेशक लिए हम, उनके उनके लिए अजरन हसना, बेहतरीन अजर। बेहतरीन अजर है। जी उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, अच्छा ही कहेंगे, खूबसूरत अजर है। अब अजर वो कौन सा है? जन्नत, अल्लाह ताला की रजा, जो कुछ भी नेमतें आ सकती हैं जन्नत की ज़ेन के अंदर, और वो सबसे बड़ी नेमत क्या है जी? अल्लाह ताला का दीदार। क्यों जी? जी वो उस अजर के अंदर है, मोमिनों को मिलेगा इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर। अल्लाह ताला कह रहा है अजरन हसना, माँ की सीना, ये मोमिनों की अपना सिफ्त, वो रहने वाले हैं, रहने वाले होंगे। माँ की सीना, वो रहने वाले होंगे। वो रहने वाले होंगे। मैं ठहरने वाले इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ठहर ठहर कर पढ़ना मुमकिन है ज़हन में ये आ जाए कि वो आहिस्ता आहिस्ता, तो इसलिए मैं माँ के सीने का तर्जमा क्या कर रहा हूँ? वो रहने वाले हों वो रहने वाले होंगे, फी ही, उस अजर में, उस अजर में, उस जन्नत में, उस रज़ाए इलाही में। तो फी ही का तर्जमा सिर्फ एक को समझने के लिए कर रहे हैं जी, उसमें, वरना तो ये है कि उस जन्नत में भी ठीक है, अबदा, हमेशा 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 के लिए। आयत तो खत्म हो गई, लेकिन कुरान मजीद का जो मकसद है वो आगे आ रहा है। वयुनज़िरा अल्लज़ीना, और ताकि वो कुरान डराए उन लोगों को। उन लोगों को, माशाअल्लाह जी, बड़ा अच्छा लगा। मैं सोच रहा था कि साथी शायद यहाँ मुश्किल आए। वयुनज़िरा अल्लज़ीना, तर्जमा क्या होगा जी, दोबारा कहें। और ताकि वो कुरान उन लोगों को डराए ताकि वो कुरान उन लोगों को भी डराए, क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, क़ालू, जिन्होंने जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने बेटा बना कि लिया है, अल्लाह ने बेटा बना लिया है, अल्लाह ने बेटा बेटा बना बना लिया। लिया। ऊपर मोमिनीन का और बासन शदीद का भी आया, और नीचे आ गया कि शिरक करने वाले लोग, कि जो ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम वो बेटे हैं, ज़करिया अलैहिस्सलाम वो बेटे हैं, या कोई और रिश्ता अल्लाह के साथ कोई मतलब कर देते हैं। तो सबसे बड़ी जो शिरक है वो ये कहना है कि अल्लाह का कोई बेटा है, अल्लाह की कोई औलाद है। अल्लाह ताला इसको बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए कि अल्लाह की ज़ात अकेली है, अहद है। क्यों जी? और जी लम यलिद वलम यूलद, असमद तो है ही जी। अब तर्जमा करें जी, पूरा यहाँ तक कर दें, 4 तक, कैसर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत रहम करने वाला और इंतहाई मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने अपने बंदे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाज़िल फरमाई। वलम यजअल लहू इवजा, और उसने उसके लिए कोई कजी नहीं बनाई। कय्यिमन, वो किताब बिल्कुल सीधी है। लियुनज़िरा बासन शदीदन मिन लदुन्हु, ताकि वो उस अल्लाह की के पास से सख्त अजाब से डराए। वयुबश्शिरल मुमिनीन वयुबश्शिरल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति, और ताकि वो कुरान मोमनों को खुशखबरी दे मोमनों को खुशखबरी दे जो नेक अमाल करते हैं। अन्न लहुम अजरन हसना, कि बेशक उनके लिए बहुत अच्छा अजर है। माकिसीन फीही अबदा, वो उसमें रहने वाले होंगे हमेशा हमेशा। व युनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और ताकि वो कुरान डराए उन लोगों को जिन्होंने कहा कि बेशक कि अल्लाह ने बेटा बना लिया है। ऊपर करें जी जरा, एक आयत हम
پڑھ سکتے ہیں، بلکہ 2 پڑھیں گے۔ اچھا جی، کابورا کبیر سے ہی نکلا ہے، اس کے دوسرے معنی ہیں گراں گزرنا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی کی تعریف کے اندر اس کو بڑا بنانا، ایک کابورا کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ گراں گزرنا۔ جی 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 اچھا، اب آ رہا ہے ما لہم بہی من علم، تھوڑا سا نیچے کریں اس لیے کہ اس کا اوپر والے کے ساتھ، ہاں یہاں جی اوپر تھا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ۔ آگے کیا ہے جی؟ وہ جو والد کہا یہ بڑا گناہ والا بہت بڑا کلمہ ہے جس کا بہت بڑا عذاب ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، فا کی جمع افواہ منہ ہے، تخرج منہ سے۔ نکلنا ہے، کلمت کابورت کے پیچھے جو اصل لفظ ہے کابورت کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گراں کر دیا، اس نے غصے والا ہے، یہ والا۔ اس کے اندر جو فاعل ہے وہ محفوظ ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ خود فعل ہے، ات جی والا، جی مؤنث والا۔ تو وہ ہیا جو ہے، ہیا مؤنث کوئی بھی، جی تو وہ محذوف ہے، یہاں مفسرین کہتے ہیں ہیا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ آئیے جی پڑھتے ہیں، ما لہم، نہیں ہے ان کے لیے، نہیں ہے ان کے لیے، جی نہیں ہے ان کے لیے بھی، اس کا اس کا یعنی اس بیٹے کا، نہیں ہے ان کے لیے بھی من علم، نہیں ہے ان کے لیے اس کا کوئی علم، ولا لآبائہم، نہ ہی ان نہ کے ہی اس آباء کی ان کے نہ آباء ہی ان کے آباء و اجداد کو۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، جی اور نہیں ہے، نہیں ہے ان کے لیے اس کا کوئی علم اور نہ ہی ان کے آباء و اور نہ اجداد ہی کے ان پاس۔ کے آباء و اجداد کے لیے۔ چلو جی، نہیں ہے ان کے لیے کوئی علم اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے لیے، کبرت کلمۃ، ہم اس کا ترجمہ کریں گے بہت غصے والا ہے یہ کلمہ، بہت برا ہے یہ کلمہ۔ یہ تو ترجمہ کریں گے جی آسانی والا، ترجمہ کریں جی کبرت کلمۃ، جلدی۔ بہت یہ غصے والا یا ہاں بہت بہت برا ہے، برا ہے بہت یہ برا کلمہ۔ ہے، بس ٹھیک ہے، بہت برا ہے یہ کلمہ، یا بہت بری ہے یہ بات، جی۔ جی تخرجو جو نکلتی ہے، جو نکلتی ہے، کہاں سے؟ من افواہہم، ان کے منہ سے۔ ان کے منہوں سے۔ ان کے منہ سے، یعنی کہ یہ جو منہ سے کہتے ہیں، اور اگر کسی کا عقیدہ ہی یہ ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے تو وہ تو اور مارا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات سے کہہ رہا ہے کہ جو اپنے منہ سے یہ بات جو ان کے نکلتی ہے یہی انتہائی غصے والی ہے، بہت بری والی ہے۔ کیا ہے وہ؟ ان یقولون الا، ان اور اللہ کا کمبینیشن آ رہا ہے، نہیں وہ کہتے وہ کہتے الا مگر کذبا، مگر مگر جھوٹ۔ جھوٹ، کاذبن ہے تو یہاں بہت بڑا جھوٹ بھی، جو تنوین ہوتی ہے وہ اس کے لیے مطلب ہے عربی کے اندر قاعدہ، جی۔ تو نہیں وہ کہتے مگر بہت بڑا جھوٹ۔ اچھا یہ وقت جو ہو گیا ہوا ہے تو میں ساتھی کو کہیں کہ وہ ترجمہ غلام کریں۔ سرور صاحب، غلام غلام سرور سرور صاحب بھائی، پر مائک آن جی، کر لیں غلام بھائی۔ ما لہم بہ من علم، نہیں، غلام سرور صاحب نہیں سن رہے، ما صرف لہم بہ من علم، جی، نہیں ہے ان کے لیے من اس کا علم، اس کا کوئی علم، کوئی علم، ولا ولا لآبائہم، آبائہم، نہ ان کے آباء و اجداد کو، کبرت کلمتن، بہت برا ہے یہ کلمہ،